الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹاپک کو بیان کو کیا تھا، جس میں ہم نے بتایا قرآن کی آیتیں اور احادیث پاک کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے، اور حضور کی محبت ہی ایمان کی جان ہے۔ پھر محبت کا کیا معنی ہوتا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ کیونکہ کافی وقت ختم ہو گیا تھا، تو آج کا جمعہ اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے، قبل اس کے کہ میں اپنے اسی بیان کو آگے لے کر چلوں۔ سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق آئیے ہم اور آپ درود پڑھنے
فضیلت اور اہمیت کو سنتے چلے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کوئی بھی اچھی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر اس بات کو بیان کرو تو اللہ تعالیٰ اس بات میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لہذا کوئی اچھی بات شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھ کر کی جائے تو پھر وہ بات کا اثر لوگوں کے دلوں میں ہوگا۔ حضرت مولانا محمد شفیع قبائی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ذکر جمیل میں ایک واقعہ لکھتے ہیں درود کی فضیلت اور اہمیت کو بتاتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر بلخ جو ہے ایک عراق کا علاقہ بلخ، وہاں ایک امیر آدمی رہتا تھا اور کافی دولت اس کے پاس تھی۔ دو اس کے بیٹے تھے۔ جب اس کا امیر آدمی کا انتقال ہوا تو اس کی وہ ساری دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کی گئی۔ بیٹے دو ہی بیٹے تھے۔ پھر جو ہے اس امیر آدمی کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دار مبارک کے 3 بال موجود تھے، جن کو ہم منہ مبارک کہتے ہیں۔ تو دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کا مال آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ دیکھو، ہمارے والد کی وراثت میں دولت میں حضور کی منہ مبارک بھی ہے، وہ 3 ہے۔ ایک کام کرو، ایک میں لیتا ہوں، تم لے لو، اور ایک کہ ہم اتنے کریں گے، آدھا آدھا تم اور میں تقسیم کریں گے۔ تو چھوٹے بیٹے نے کہا، چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کے بال کی 2 ٹکڑے کرنا مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے، لہذا میں اس بال کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو ایک کام کرو، تمہارے حصے کی دولت کو مجھے دے دو، اور یہ حضور کے تینوں منہ مبارک 3 بال وہ تم رہو، اور ساری دولت جو تمہارے حصے میں آئے وہ بھی مجھے دے دو۔ کیونکہ چھوٹا بھائی بڑا اللہ رسول سے محبت کرنے والا تھا، اللہ رسول پر بڑا یقین اور مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ساری دولت اس نے اپنے بڑے بھائی اپنے حصے کی بھی دولت دے دی، اور اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 بال منہ مبارک کو لیا، گھر آیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کی تعظیم کرنے لگا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھنے لگا۔ اب ظاہر تو دولت تو ساری چلی گئی تھی، لیکن کیونکہ اس نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے منہ مبارک ان بال مبارک کی عزت کی اور تعظیم کی، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تعظیم کی برکت سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو عزت جو کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار پر درود بھی پڑھ رہا تھا، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بھائی کی مال میں برکت عطا فرما دی، اور اتنی برکت عطا فرمائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کی وجہ سے اور اس منہ مبارک کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بھائی کو بھی مالا مال کر دیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا وہ چھوٹے بھائی کا، تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ منہ مبارک عزت کرنا اور سرکار پر
درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا. تو جب اس کا انتقال ہوا وہ مر گیا تو اسی علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ کو خواب آیا کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی کسی کو تنگ کر رہی ہو تو یہ جو قبر والا ہے اس کے قبر پر جا کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سرکار دو عالم علیہ السلام کی بال مبارک داڑھی شریف کے منہ مبارک کی عزت اور تعظیم کرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیا. اس کے انتقال کے بعد بلخ پور شہر میں لوگ جاتے اور اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. تو لہذا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے ایک تو یہ بات معلوم کی جو حضور سے محبت کرتا ہے جو چیز حضور سے نسبت کر جائے جڑ جائے اس کی بھی عزت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری بات درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو مشکلوں کو دور فرماتا ہے. درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ہمیں چاہیے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو آپ درود پڑھ کر جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول بھی فرماتا ہے اور اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت اور پریشانی کو دور بھی فرماتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ تو میں اکثر کہتا ہوں اگر وہ اپنے مکان میں ہو یا اپنی دکان پہ بیٹھے ہو کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا تو ہم کیا پڑھے تو ہم ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ دکان میں بھی بیٹھے بیٹھے اگر آپ درود پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے. لہذا درود کے بے شمار فضائل احادیث میں اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے سب مل کر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ یہودی ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہود جب حضور اعلان حق کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں تو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں مشرکین نے بہت زیادہ تنگ کیا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ میں 13 سال رہنے کے بعد یعنی اعلان نبوت کے 13 سال رہتا تھا. یوں تو ہمارے اور آپ کے نبی مکہ میں 53 سال رہے تیسری اور مدینے میں 10 سال رہے. اس طرح ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو جاتی ہے. مکہ میں بڑے بڑے مشرک اور کافر تھے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا 13 سال تک سرکار اعلان سمجھاتے رہے نہیں مانے. پھر اللہ کا حکم ہوا سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئی اور مدینہ منورہ میں اس وقت جو ہے یہودی اور عیسائی بہت زیادہ رہا کرتے تھے. اور وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا جو مذہب ہے یہودی مذہب یہی مذہب سچا ہے حق ہے. جبکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری اس کتاب کا نام توریت اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری تھی اس کتاب کا نام انجیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں میں یعنی توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرا حبیب محمد رسول اللہ آئے گا تو سارے لوگ اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا. یہ یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی پھر بھی جو ہے یہ اس کا انکار کر رہے تھے. تو یہودی اللہ کو مانتے ہیں وہ ایک ہے. آج ذرا غور کرے بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہودی اللہ کو مانتے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جب ایک بندہ اللہ کو مان رہا ہے کہ ہے وہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، کیوں اتنا کہنے کے بعد بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ کیونکہ صرف رب کو ماننا نہیں، رب کے ساتھ رب کے رسول محمد رسول اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے. تو کچھ یہودی جب سرکار مدینے میں آئے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی میں رہنے کے بعد پھر سرکار مدینے منورہ میں آئے اور وہاں تبلیغ کی، تو کچھ یہودی ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئے. ذرا غور سے سنیں اس بات کو. وہ یہودی آ کر کہنے لگے کہ اگر دیکھیں آپ نبی ہے رسول ہے، لیکن ہم بھی، یہودی کہنے لگے ہم وہ ہے، ہم بھی اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم لاڈلے بندے ہیں. یہاں تک کہ یہودی کہنے لگے کہ ہم اللہ کے لاڈلے بندے بھی ہیں اور اس کے بیٹے بھی ہیں. تو جب یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جو قرآن میں آیا تھا. اب یہودی حضور کو کہہ رہے تو اللہ پاک نے جواب دیا. اب یہاں اس جواب کو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہودی آ کے حضور کو کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری. قرآن پاک ایک آیت نازل ہوئی، وہ آیت سورہ ال عمران کی ہے، تیسرے پارے میں آیت نمبر 33-33 ہے. اب سوال کیا تھا یہودیوں کا کہ ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ان سے یہ کہیے، کیا کہیے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ یہ کہیے کہ اگر تم اللہ کے لاڈلے بندے بننا چاہتے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے واقعی محبت کرے، تو اللہ فرما رہا محبوب ان سے کہو کہ وہ تیری غلامی کو اختیار کر لے. جو تیری غلامی کو اختیار کر لے گا، یہ آیت ہے، تیری اطاعت اور اتباع کرے گا، اللہ فرماتا ہے پھر جو تیری غلامی میں آ جائے گا اور تیری اطاعت اور تیری اتباع کرے گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب آپ نے اس آیت پر غور کیا، ایک بندہ یہ کہہ رہا کہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ خود کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے اندازہ کرے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ واقعی تم سے محبت کرے، تو تم حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، حضور کی اطاعت یعنی اتباع کرو. یہ آیت اتری ہے. اب یہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ ہے الگ الگ. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. یہ دونوں لفظ پر غور کریں، کیونکہ وہابی بدعقیدہ جماعت والے بھی کہتے ہیں ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں. تو لہذا وہابی بدعقیدہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت چاہنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ غلط کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ لوگ اطاعت کر رہے ہیں حضور کی، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہم بھی اطاعت کر رہے ہیں، تو ہم کیوں؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق سمجھنا ہے تو ان دو باتوں کو سمجھنا ہوگا. بہت آسان کر میں آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھے، اس لیے رک رک کر آپ کو سمجھ میں آئے جیسی بات کر رہا ہوں، اور بالکل توجہ کے ساتھ اس بات کو غور فرمائے کہ وہابی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو فرق دونوں میں کیا ہے، کس لیے، کس چیز کا فرق ہے؟ تو یہ فرق کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھیں. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اطاعت کا مطلب کیا ہے، اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کی غلامی کرنا، یعنی جو وہ بتائے، جو وہ حکم دے
کام کرنا. جو وہ حکم دے کہ یہ کام کرو اس کام کو کرنا, جو وہ کہے یہ کام مت کرو اس کام کو نہیں کرنے کا نام اطاعت ہے. یعنی سمجھے رسول جو بات کہے کہ وہ کام کرو تو وہ کر رہا, اور جو رسول منع کر دے کہ یہ کام مت کرو تو یہ کام سے رک جانا, اس کو کہتے اطاعت. یہ حضور کے فرمان پر عمل کرنا, حضور کے قول پر عمل کرنا, حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. اور اتباع کیا ہے یہ, اور اطاعت تو آپ سمجھ گئے. اتباع کیا ہے؟ اتباع اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں, وہ کچھ کہے بھی نہیں لیکن وہ جو کرتا جائے آپ بھی وہ کام بغیر اس کے بولے وہ کام آپ بھی کرتے رہے. ذرا غور کریں بات. اطاعت وہ ہے جو وہ نبی کہے وہ کام کرنا, اور اتباع وہ ہے کہ نبی اگر کہے بھی نہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ کام کر, نبی جو کر رہے ہیں وہ کام اس کے بغیر بولے ہم بھی اسی کام کو کرنے کا نام اتباع ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ محبوب کی اطاعت کرو, اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو. اب غور کریں, اطاعت کا معنی بتایا میں نے, اتباع کا معنی بتایا. قرآن کی آیت ہے بھائی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی. اتباع کرو مصطفیٰ کی, اطاعت اتباع کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم رسول کے وہ کام جو ہمارے نبی کرتے تھے ویسا ہی ہم کرنے لگ جائے. ایک تو وہ رسول جو کہے وہ کرنا ہے, ایک رسول کہے نہیں بس وہ رسول جو کام کر رہے وہ دیکھ کر غلام وہی کام کرنے لگ جائے, اس کو اتباع کہتے ہیں. تو ہم رسول کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں, اس پر اور پھر بات آگے بڑھے گی. اس کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ سمجھے کہ رسول کی اتباع کیا ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یعنی رسول کہا کچھ بھی نہیں, بس جو رسول کر رہے کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. تو اتباع ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کلمہ, ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہمارے نبی کا کلمہ کیا ہے ذرا سن لیجیے. ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, یعنی سرکار کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اور ہم کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگر ہم حضور کی طرح کلمہ پڑھنے لگ جائے تو ہم کافر ہو جائیں, کیونکہ ہم رسول تو ہو ہی نہیں سکتے. رسول یہ کہیں گے کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن ہم کہیں گے محمد رسول اللہ. اب رسول جو کہے وہ بغیر بولے کرنے کلمہ پڑھنے جائیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ پائیں گے. پھر ہمیں رسول کی اتباع کرنا ہے, وہ کیسے؟ تو کلمے میں ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے. کچھ باتیں ایسے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ ہمارا کلمہ اور ہے, ہمارے آقا کا کلمہ کا طریقہ پڑھنے کا طریقہ اور ہے, سیم ہے لیکن طریقہ کچھ الگ ہے. وہ انی رسول اللہ کہیں گے, ہم محمد رسول اللہ کہیں گے, یہ فرق. اسی طرح رسول کی اتباع کرنا, جو رسول کرے وہ تم بھی کرتے رہو. تو کلمے میں ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے, کیوں کہ ہم رسول کے برابر نہیں, رسول ہماری طرح نہیں, ہم رسول کی طرح نہیں. اور وہابی بدعقیدہ والے یہ کہتے ہیں کہ رسول معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے. یہ فرق بتا رہا وہابیوں میں. تو وہ نبی کو اپنی طرح کہے اور نماز بھی پڑھتے رہے, روزہ بھی رکھتے رہے, زکات بھی دیتے رہے, حج بھی کرتے رہے, تو یقین جانیے ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھے رسول کے کہنے پر چل رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں, لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح ہے. تو آپ ان سے کہو کہ تم تو کہتے ہو وہابیوں کہ نبی ہماری طرح ہے, ذرا نبی جو کلمہ طریقے سے پڑھتے تھے تم پڑھ کر بتاؤ کیسا. تو نہیں پڑھ سکو گے. تو جب تم کلمہ پڑھنے میں نبی کی طرح نہیں تو نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اب غور کریں, دوسرا کیا ہے نماز. اب نماز ہم پر 5 ٹائم کی فرض کر دی گئی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, شام, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نمازیں 6 تھی جو فرض تھی. ہم پر نماز کتنے فرض ہے؟ 5 ہے, لیکن حضور پر 6 نمازیں فرض. وہ کون سی؟ تہجد کی نماز. آپ کہیں گے تہجد
تہجد کی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے پڑھنا یہ ثواب ہے، مستحب ہے، نفل ہے، لیکن حضور کے لیے تہجد کا پڑھنا فرض تھا. تو لہذا اتباع کا معنی کہ جو رسول کرے تم بھی کرو. تو نماز میں بھی ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ رسول پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. میں ایک بہت گہرائی کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں تیسرا رکن اسلام کا روزہ. ہم روزہ رکھنے کے بھی رسول کی برابری نہیں کر سکتے. ہم جو روزہ رہتے ہیں وہ سحری میں سحری کرے پھر افطار میں روزہ کر لیے، روزہ کھول لیے. لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے صوم کا روزہ رہتے تھے، یعنی 24 گھنٹے. افطار میں کچھ کھایا تو پھر افطار میں کھانا، یعنی سارا دن بھوکا رہنا، ساری رات بھوکے رہنا، بغیر سحری کا روزہ. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ایسے روزہ رکھا کرتے تھے. اب کچھ صحابہ جب یہ دیکھا کہ حضور افطار میں کچھ کھا رہے ہیں، 1-2 کھجور کھاتے تھے حضور، پھر اگلے دن افطار کے وقت میں کھاتے تھے 24 گھنٹے کے بعد. کچھ صحابہ نے دیکھا، کیونکہ صحابہ تو حضور جو کرتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے، اور صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور ایسا روزہ ہے تو ہم بھی رہیں گے. 1 دن یا 2 دن میں ان کی حالت کمزور ہونے لگے، وہ ڈھال پڑنے لگے، حضور کے سامنے گرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ اتنا تمہارا چہرہ اترے ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے ہم نے آپ کو ایسا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ آپ افطار میں تو کھجور کھاتے تو پھر دوسرے دن افطار میں کھاتے ہیں، تو ہم بھی آپ جیسا کر رہے ہم بھی ایسا کرنے لگے، ہم بھی اس طرح کا روزہ رکھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، میرے صحابہ سنو، کوئی بھی تم میں سے میری طرح نہیں ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ مجھے غیب کی غذا کھلاتا اور پلاتا ہے. تو لہذا روزہ رکھنے میں ہم رسول کے برابر نہیں، نماز پڑھنے میں رسول کے برابر نہیں، کلمہ پڑھنے میں رسول کے برابر نہیں. اب آ جائے زکوٰۃ کا مسئلہ. تو زکوٰۃ جو مالدار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی گئی کہ زکوٰۃ جس پر مال ہے دولت ہے ان پر زکوٰۃ نکالے سال میں ایک بار. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اور نہ حضور پر فرض تھی. آپ کہیں گے کیوں نہیں تھی؟ کہ اس لیے یہ نہ کہو کہ حضور کے پاس کچھ مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی. جس کے پاس مال اور دولت اس پر زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے. حضور کے پاس جو وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں 1 مہینے تک حضور کی بارگاہ میں حضور کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، ایسا سرکار زندگی گزارتے تھے. یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی حدیث پاک ہے جہاں یہ حدیث ہے کہ سرکار کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں سلگتا تھا، تو ساتھ میں ایک حدیث یہ بھی ہے سرکار ایڈوانس میں 2-2, 3-3 مہینے کا راشن اپنے گھروں میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ بھی تو حدیث پاک ہے. اور سرکار کی ایک اور حدیث پاک، سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ، آج بھی دیکھیں مدینہ منورہ میں احد پہاڑ 2 یا 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، وہ بھی کٹ کٹا کر، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو پہاڑ کو کاٹنا پڑ رہا ہے، توڑنا پڑ رہا ہے. پہلے وہ 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، حضور کے دور میں تو اور زیادہ لمبا اور چوڑا پہاڑ تھا. اب وہ کٹ کٹا کر کے بھی اب بھی مدینے میں جو احد کا پہاڑ ہے وہ 3 یا 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہے. یہ سرکار کا اختیار بھی آپ یاد دیکھیے. تو سرکار کو یہ نہ سمجھے کہ ماشاء اللہ سرکار کے پاس بظاہر دولت نہیں تھی، لیکن سرکار پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ مال کی جو ہے میل ہے، پیسے کا میل ہے، اور حضور کا مال پاک اور ستھرا رہتا ہے. اور دوسری بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے
اس لیے اسی مال کو اپنی اولاد کو بھی کہا کہ تم زکات کا مال لینے، سیدوں کو آپ زکات نہیں دے سکتے، تو لہٰذا زکات دینے میں بھی ہم رسول کے برابر نہیں۔ اب غور کریں، لیکن اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو، اطاعت نہیں اتباع کرو۔ تو یا اللہ کلمہ پڑھنے میں ہم نبی کی طرح نہیں، روزہ رکھنے میں ہم نبی کی طرح نہیں، نماز پڑھنے میں ہم نبی کی طرح نہیں، زکات ہمارے لیے الگ ہے، حضور کا مقام الگ ہے، تو ہم اتباع تو اس کو کہتے ہیں جو حضور نہ بتائے پھر بھی وہ جو حضور کرتے جائے تم بھی وہ کام کرو۔ تو کیوں؟ کیونکہ رسول تو ہماری طرح ہے ہی نہیں۔ یہ بات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتایا تھا معراج کی رات کو کہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے، یہ یقین صرف ہمارا نہیں، فرشتوں کا بھی یہی یقین ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی رات سرکار کو لے کر گئے عرش پر اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے اگر جانا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو نور سے بنے ہیں، نوری فرشتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا سکتے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا یقین دیکھے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جب میں فرشتہ ہو کر سارے فرشتوں کا سردار ہو کر میں بھی اللہ کے نور سے بنا ہوں، میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، ایک انسان ہے، اور فرشتے انسان نہیں ہوتے، فرشتے نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے، یاد رکھیں، فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں، نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ طاقت دیتا ہے وہ جو چاہے روپ میں آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کچھ لوگ جو ہے نا گھوڑا اتار دیتے ہیں، ایک مونڈی اتار کر کہتے ہیں یہ گھوڑا تھا، یہ تھا، یہ سارے غوث اعظم تصویر رضی اللہ تعالیٰ کے چھینوں میں بھی نظر آتے ہیں، کوئی شیر اتار دیتا ہے، کوئی گھوڑے کے پر اتار دیتا ہے۔ یاد رکھے جانوروں کی تصویر دیوار پر ہو، جانور تو جانور ہے، انسانوں کی بھی تصویر، چاہے وہ آپ کا پیر بھی ہو، انسانوں کی، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہو، انسان کی بھی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں۔ جانور تو دور کی بات ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، جانور تو دور کی بات ہے، انسانوں میں آپ کا پیر ہو، والد ہو، یہاں تک کہ علماء نے کتابوں میں لکھا بتایا ہے جس گھر میں جاندار آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، پیر ہو، یا یہ تو بات لوگ شیروں کی غور کر رہے، بات بتا رہا ہوں، جانور تو دور کی بات ہے، انسان کی تصویر گھر میں لگانا اتنا بڑا گناہ ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو یعنی انسان کی، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ذرا غور کرے اس بات کو۔ آج ہمارے گھروں میں جو ہے نا فلم اسٹاروں کی تصویریں لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نہیں لگاتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ماحول چل رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے جو ہے نا شہیدوں کی تصویر لگانا، خود کی تصویر لگانا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ اپنے روم میں تصویر لگا کے رکھے ہو پیر یا خود کی، اگر وہاں آپ نماز پڑھو گے تو وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یقین کریں، سیکھیے، آپ جمعہ میں آ رہے ہیں تو پھر بات سیکھ کر جائیں، یعنی آپ گھر میں نماز پڑھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، پیر کی، استاد کی، تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے کو سیکھے، اس لیے میں کہتا ہوں عبادت سیکھنے سے آتا، صرف دیکھا دیکھنے سے عبادت نہیں۔ باپ نماز پڑھتے تھے، دادا نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھے، دیکھنے سے عبادت نہیں سیکھی جاتی، سیکھنے سے نماز آتی ہے۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تب نماز پڑھو تو اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ نماز جو ہے نا تمہارے اندر حیا پیدا کرتی ہے، وہی نماز تمہارے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، وہی نماز تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، وہی نماز تمہارے اندر گناہوں سے نفرت ڈالتی ہے، وہی نماز تمہیں بے حیائی کا کام کرنے نہیں دیتی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ جس نماز کو مسلمان سیکھ کر پڑھتا، جیسا چاہے نماز۔ آج دیکھیے اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، نماز تو نماز ہے، ہمارے مسلمان ہر ایک عبادت، ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کو، کافی بڑی عمر والوں کو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارا مسجد میں آئے تو کیسے آنا ہے، یہ سارے رولز میں نہیں بتا رہا، قرآن حدیث بتا چکا۔
کیونکہ مسجد میں آنا ہے تو مسجد کے باہر تیار ہو کر آنا ہے، باہر ہی ہاتھ پیر پوچھ کر آنا ہے، باہر ہی پانی کے خطرے وہاں جو بھی ہے باہر تیار ہو کر آنا ہے، اندر نہیں۔ تو آج کسی کو پتا نہیں، اتنے سال ہونے کے بعد بھی مسجد کے اندر پہلی سب میں آ کر لوگ دستی نکال کر ہاتھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، منہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مسئلہ پتا تو گھور کر دیکھ رہے۔ بھائی آپ گھور کر دیکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو دین کی بات ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ دین صرف دیکھا دیکھے نہیں ہوگا۔ تو جو مسلمان کو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم تو وہ نماز میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا گھر میں تصویر، تو آج جب گھروں میں تصویر لگانا منع انسان کی، تو جو لوگ غوث اعظم کا چلا بنائیے، چلا جھنڈا لگایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے جب فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اسی طرح غوث اعظم کا جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا جھنڈے کو دیکھ کر ہمیں غوث اعظم یاد آ جاتے ہیں، لہٰذا لگائیے، لیکن وہاں پر ایک شیر کی تصویر اتار دینا، ایک جو ہے گھوڑا اتار کر پڑا رکھ کر ایک عورت کا منڈا اتار دینا، میں نے کہا یہ کون سی جہالت والا کام آپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف جھنڈا لگا دیے کافی تھا۔ تو لہٰذا جب انسان کی تصویر لگانا منع ہے تو یہ پینٹ میں تم جو ہے نا پیسہ ویسٹ کر رہے ہو، اس سے غوث اعظم خوش نہیں ہوگے، اللہ بھی ناراض ہوگا، رسول بھی ناراض ہوگا، غوث اعظم بھی ناراض ہوگے۔ تو خدا کے واسطے اگر ایسے چھلے دیکھے تو ان کو سمجھائیے محبت کے ساتھ کہ جانور کی تصویر نہ اتارے۔ لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نہ انسان ہوتے ہیں، نہ یعنی فرشتے نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے ہیں، یہ یقین رکھیے آپ، حدیث قرآن میں آیا، اور ان پر ایمان لانا، کیونکہ فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں، اور جب وہ نور سے بنے تو جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور سرکار بشر ہے، بشری لباس میں ہے لیکن نوری بشر ہے۔ اب یہ یقین رکھنا یہ ہمارا نہیں، فرشتوں کا یہی عقیدہ تھا۔ جبریل علیہ السلام جب عرش پر سدرۃ المنتہا پر لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میری اینٹ ہے، اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ آگے جائیے کیونکہ آپ ہماری طرح نہیں ہے۔ فرشتے یقین بتا رہے، اور میں آپ کو بتاؤں فرشتوں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب حدیث پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو طاقت اتنی دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک فرشتہ اپنے پر کو کھولے تو اس کے ایک پر میں پوری دنیا آ جاتی ہے۔ ارے یار خدا کی قدرت کو ذہن میں لایا، بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ ہم آپ بڑے بڑے محلوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے عجیب دنیا کے کاریگر کو دیکھ کر ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک انسان ایسی بلڈنگ بنا لے، ایسا گھر بنا لے، تو ہم اس کی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یار پلین کو دیکھ کر، جو ایسے سواریوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خدا کی قدرت پر یقین رکھیں، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ایک فرشتہ اگر ایک پر کھولے تو پوری دنیا اس کے نیچے آ سکتی ہے۔ بولے خدا کی قدرت کی طاقت کو یقین رکھتے بولیے سبحان اللہ۔ یقیناً میرا رب ایسا ہے اور یہ کرتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت پر ذہن ملایا اور بولے سبحان اللہ۔ اور ایسے پر جبریل علیہ السلام کو ایک دو نہیں 70,000 سے زیادہ پر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبریل سارے فرشتوں کے سردار، اور جبریل علیہ السلام تو دور کی بات ہے، ایک فرشتہ اگر اپنے پر سے پوری دنیا کو اٹھا سکے تو اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ اتنی طاقت دیا۔ ایک پر سے پوری دنیا کو اٹھا کر اپنے پر میں ایسا مٹھی میں لے کر پوری دنیا کو موڑ، یوں کر سکتے ہیں، ہاتھ میں لے کر بورا کر سکتے ہیں نا، اس طرح وہ ہاتھ میں پوری دنیا کو لے کر بورا کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ایسی طاقت دیتا ہے، اور جو فرشتے غلام جبریل علیہ السلام کے، جو سارے فرشتوں کے سردار ہے، اور وہ جبریل غلام ہے ہمارے اور آپ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کے، تو ہمارے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب اللہ غلاموں کو یہ طاقت دیتا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا ذہن میں حضور کی عظمتوں کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے آپ کلمہ پڑھیں گے تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ نماز روزہ عبادت یہ حضور تک لے جاتی ہے اور حضور تمہیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جبریل علیہ السلام کا یقین دیکھیں، جبریل علیہ
یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جبکہ جبریل علیہ السلام بشر نہیں ہے، نور ہے، اور میرے آقا بشری لباس میں ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کا میں نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب میں نہیں جا سکتا تو آپ بھی نہیں جا سکتے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا حضور آپ جا سکتے ہیں، میں تو نہیں جا سکتا لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں اور آپ میری طرح نہیں ہے، تو لہذا سارے فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل علیہ السلام، ان کا یہی یقین ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں اور ہم نبی کی طرح نہیں ہے۔ تو آج دو ٹانگ کا جانور وہابی بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہابی بدعقیدہ یہ ذہن میں بٹھاتا ہے کہ نبی تو ایک ہماری طرح عام انسان تھے، ایک عام بشر تھے، وہ آئے تھے دین بتا رہے، دین بتائے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے بدعقیدہ وہابی جو یہ باتیں ذہن خراب کر رہا ہے، یہ آج نئے نئے باتیں گڑے جا رہے ہیں، ورنہ 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے تو صحابہ کا یہی عقیدہ تھا جو سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بھی ہے۔ ہم سنی آپ پر ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ فرق بتا رہا ہوں میں ساتھ ہی ساتھ سنی اور وہابی کا۔ اب بات ہے وہی سوال پر، جب اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو، حالانکہ یہ بھی کہنا کہ اطاعت بھی کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی اللہ پاک نے قرآن میں آیت ہے، بولے نا محبت سے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ پاک نے یہی آیت بتایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اگر محبوب بن جانا چاہتے ہو، اطاعت تو سب کر رہے ہیں، کیونکہ جب اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کی تو آپ سمجھ رہے کہ صرف انسانوں کو نہیں، ساری کائنات رسول کی اطاعت کرتی ہے، زمین ہو یہ بھی رسول کی اطاعت کرتی ہے، آسمان ہو یہ بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے، چاند ہو یہ بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ ارے اطاعت بھی ایسی اطاعت کرتا ہے جب لوگوں نے آ کر ہمارے نبی سے کہا اگر آپ نبی ہے تو چاند کے ٹکڑے کر کر بتائے، تو حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے کر ہو جاتا ہے۔ اطاعت بھی چاند ایسے کرتا ہے جیسے رسول کہے ہو جا ٹکڑے تو ٹکڑے ہو گئے۔ اب سورج ہو وہ بھی ہمارے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کا معنی میں نے بتا دیا، جو رسول بولے وہ کرو، بولنا سبحان اللہ، جو محبوب بولے وہ کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا بھی حکم مانو رسول کا بھی حکم مانو، اور آگے فرماتا ہے کہ محبوب جو تیرا حکم مانتے وہی رب کا حکم مانتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے ذات تو دو ہے اللہ اور رسول، ذات تو دو ہے لیکن حکم ایک ہے، ذات تو دو ہے اطاعت ایک ہے، اطاعت حضور کی کرو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ چاند رسول کی اطاعت کر رہا ہے، سورج رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تارے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جھاڑ بھی حضور کے کہنے پر آ جاتا تھا، جھاڑ چلتے حضور کو آ کر سلام کرتا تھا، پہاڑ حضور کو دیکھ کر سلام کرتے تھے، سمندر بھی رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ میں کتنے واقعات بتاؤں، یہاں تک کہ جانور جانتے تھے کہ یہ رسول ہے ان کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو آیت اتاری ہے قرآن میں کہ اطیعوا اللہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تو آپ سمجھ رہے صرف انسانوں کے لیے ہے، اللہ کا حکم ساری مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم ساری مخلوق کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، وہ رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا حکم مانو۔ تو لہٰذا یہ جانور بھی اس بات کو جان چکے تھے کہ مصطفیٰ ہے ان کی بات سننا ہے، یہ رسول ہے ان کی اطاعت کرنا ہے، اس لیے چاند بات سمجھ گیا، سورج بات سمجھ گیا، تارے بات سمجھ گئے، زمین بات سمجھ گئے، آسمان بات سمجھ گیا، ارے یہاں تک پہاڑ حکم مان رہا ہے، جھاڑ حکم مان رہا ہے، جانور تک۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، مدارج النبوہ میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، کتاب کا نام مدارج النبوہ ہے، اس میں تک یہ واقعے لکھے ہوئے، بخاری میں ہے، مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جانور حضور کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آتے اور حضور کی اطاعت بھی کرتے اور حضور کا ادب بھی کرتے اور حضور کو سجدہ بھی کیا کرتے تھے، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں تک ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا جو باغ ہے اس باغ میں ایک اونٹ ہے میرا، اور وہ اونٹ اتنا پاگل ہو گیا ہے جو بھی خرید جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے اور اس کو قتل دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اپنے جگہ سے، فرمایا چلو اس باغ کی طرف مجھے لے کر چلو، اس باغ کی طرف گئے، باغ کا دروازہ بند تھا، سرکار اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے گئے تو
تو صحابہ نے کہا حضور جو اونٹ ہے اندر بڑا پاگل ہو گیا ہے, وہ کسی کو بھی حملہ کر رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, بولو نا سبحان اللہ, اور میری اطاعت کرنا صرف تم پر نہیں ساری مخلوق پر ضروری ہے. میری بات سننا, مجھے ماننا سارے مخلوق پر ضروری ہے. سرکار نے اپنا مبارک ہاتھوں سے دروازہ کھولا, جو اونٹ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا تھا, قطر کر پھینک دے رہا تھا, جیسے اس اونٹ نے ہمارے آقا کو دیکھا, وہ دوڑتے ہوئے آیا, سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. حضور کے قدموں میں سر کو رکھ دیتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہیں. اونٹ بھی حضور کے پر شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, میرا مالک جو ہے مجھ پر کام زیادہ لیتا ہے اور رزق کم دیتا ہے, کھانا کم دیتا ہے. تو جانور بھی جانتے تھے یہ رسول ہے, ان کی بات ماننا بھی ہے, ان کی اطاعت بھی کرنا ہے, اور اگر کوئی پریشانی ہے تو انہی کو سنانا ہے. بولے یار محبت سے سبحان اللہ. جانور بھی جانتے کہ رسول ہے, یہ ان کے بارگاہ میں بولو تو پریشانی ہٹ جاتی ہے, ان کی بارگاہ میں بولو تو مصیبت ہٹ جاتی ہے, ان کے بارگاہ میں بولو تو دکھ دور ہو جاتا ہے. ارے یہ جانور بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے در سے پریشانیاں ٹل جاتے ہیں, اور آج کا وہابی کہتا ہے پریشانیاں تو رب ہٹاتا ہے, مصیبتیں تو اللہ پاک ہٹاتا ہے. ہم نے کہا ارے جانور تجھ سے غیر گزرا, وہ اچھا ہے تیرے سے اچھا, کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ رسول ہے, اور رسول کے کہنے پر ہمیں اطاعت بھی کرنا ہے, اور ان کے کہنے پر اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے. اگر کمر میں درد ہے تو بالکل بیٹھیے, اگر آپ کو تکلیف ہے تو بالکل بیٹھیے. اب اطاعت میری طرف کوئی نظر, کوئی پیچھے بیٹھ کر نہیں دیکھا, میرے ایک ایک بات پر غور کریں, کیونکہ یہ ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی آپ کی میری اصلاح بھی ہوتے رہی ہے. یہ اصلاح کی نیت سے بولتا ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں, تاکہ آپ آئے تو کچھ سیکھ کر جائے. اب اطاعت کرنے کا حکم تو یہ تو عام ہے, لیکن آیت میں اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو. اطاعت تو ساری مخلوق کر رہی ہے, لیکن اللہ فرماتا اگر نہیں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, قل ان کنتم تحبون اللہ, سورہ آل عمران, کہ میں تم سے محبت کروں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں رب ہوں اور تم سے محبت کروں, تو اللہ فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے محبوب کی اطاعت نہیں اتباع کرو. اور اطاعت اور اتباع کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اطاعت کہتے ہیں حضور جو کہے وہ مانو, اور اتباع کہتے ہیں حضور جیسا کر رہے ہو وہ کرو, جیسا حضور کر بتایا تم بھی کرو. تو بھائی نماز جیسا حضور کر بتا رہے ہم نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ہم پر 5 ٹائم, حضور پر 6 ٹائم کی نماز. حضور جو کلمہ پڑھ ہم نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ ہے. لہذا اب اطاعت کرے تو کرے کیسا؟ تو اب یہاں بات کو آپ کو سمجھنا ہے. دیکھیں اطاعت کا معنی یہ ہے, اتباع کا معنی یہ ہے کہ حضور جو کر رہے ہو تم بھی کرو. اطاعت کا معنی رسول جو حکم دے وہ تم بھی کرو. تو یہاں اتباع کا معنی اصل بات کیا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کر رہے ہو. ہم نے کہا مولا ہاں, تو محبت کے ساتھ کرو. بولو نا سبحان اللہ. ارے اللہ کے رسول کا حکم تو سب مان رہے ہیں, لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو حضور کی اطاعت اتباع کے ساتھ کرے, یعنی محبت کے ساتھ کرے. تو لہذا اطاعت کے لیے حضور سے محبت ضروری ہے. جب تک محبت نہ ہو تو اطاعت قبول نہیں. خالی اگر اللہ یہ کہتا ہے اطاعت کرو, تو مجھے بتائیں منافقین حضور کے دور میں نماز پڑھتے تھے. حضور کے دور میں منافق کلمہ بھی پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, مال سے زکات بھی نکالتا تھا, حج بھی کرتا تھا, لیکن یہ سارے کام کرتا تھا. داڑھی بھی تھی, سر پر امامہ بھی تھا, سب کام کر رہا تھا. لیکن اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے 28 سے 12 سورہ منافقون میں, اے حبیب میں گواہی دیتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہے. ارے بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا نہیں مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ محبوب یہ اطاعت تو کر رہے ہیں بغیر اتباع کے, اطاعت تو کر رہے ہیں تیری, تو جو کہہ رہا وہ تو کر رہے ہیں, لیکن تجھے کو اپنے دل ہی دل میں گالیاں دے رہے ہیں, تیرے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں, تجھے اپنی طرح سمجھ رہے ہیں. ان کے دلوں میں تیری عزت رہی ہے, ان کے دلوں میں تیری محبت رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اطاعت تیری اسی کی قبول کروں گا جو پہلے تجھ سے محبت کرے پھر تیری اطاعت کرے. لہذا محبت جو ہے اطاعت کے اوپر رکھی گئی
گئی ہے، اتباع اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے بھی محبت کرو، ان کی اتباع کرو، یعنی ان سے محبت کر کر ان کی اطاعت کرو۔ اور اسی لیے میں دیکھو بھائی، ایک اطاعت میں جو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے وہی عبادت قبول ہوتی ہے، ورنہ ایک بندہ صرف نماز پڑھا، پتہ ہی نہیں کیوں پڑھ رہا، پڑھا ہی نہیں، لیکن جس کو پتہ اللہ کے لیے پڑھ رہا، رسول اللہ رسول کی محبت میں پڑھ رہا ہے، تو اطاعت محبت۔ اگر میں آپ میں سے کہو کہ جناب جائیے پانی لے کر آئیے، تو کوئی جائے گا، جاؤ بھائی جا کے لائے، مولانا ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن کوئی محبت کے ساتھ جائے گا۔ تو اطاعت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پہلے محبت ہے، بعد میں اس کی نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، یہ ساری اطاعت والے کام، اچھے کام، اگر اس پر رنگ محبت کا چڑھ جائے گا رسول کی، تو وہی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جس پر نماز روزہ پڑھو، سرکار اس لیے فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے میری امت میں جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ دین سے ایسے نکلے ہوگے جیسا کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ لہذا آج ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نماز پڑھ رہے نظر آئے گے، جیسے وہابی ہے، بدعقیدہ جماعت والے ہیں، داڑھی رکھتے ہوئے نظر آئے گے۔ لہذا ایسے لوگ کو خالی ان کی نمازوں کو، ان کی عبادت کو دیکھ کر یار وہ بھی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو محبوب کی، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے محبوب کی اطاعت اتباع کے ساتھ کرو، یعنی میرے محبوب کی اطاعت محبت کے ساتھ کرو۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا آپ کو، محبت جس سے آپ محبت کرتے اس میں کوئی عیب دیکھنا آپ کو پسند نہیں، اگر واقعی عیب بھی ہو تو محبت کہتے نہیں۔ اس لیے کہ بڑے بزرگوں نے کیا کہا، محبت ایک بندے کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ ارے بھائی بندہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے نہیں محبت میں اندھا ہو گیا ہے۔ ارے بھائی دیکھ رہا نہیں اندھا ہے، نہیں سن رہا۔ مطلب کیا ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو محبت جو ہے بندے کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، عیب بھی ہو تو اس کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، عیب بھی ہو تو اس کو سنا نہیں آتا کیونکہ محبت اس سے کرتا ہے۔ تو جس میں عیب بھی ہو لیکن محبت ہو جائے تو اس کے عیب آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو اس رسول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہر مسلمان پر حضور کی محبت نماز کی طرح فرض ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے محبت نہیں تو قبول نہیں ہے، محبت ہے پھر اطاعت ہے تو یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا عزت بھی خود بخود آ جاتی ہے، اس کا ادب بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ محبت پہلی سیڑھی ہے، محبت کے بعد دوسری سیڑھی کا نام ادب ہے، دوسری سیڑھی کا نام تعظیم ہے، دوسری سیڑھی کا نام عزت ہے۔ اب غور کریں آج کے دور میں کیسے کیسے لوگ جو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ڈائریکٹ سرکار کا نام لے کر، لیکن ہمیں کیا فکر پڑی ہے، ہم خاموش بیٹھے رہے تو ہمارا کیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ لیکن اگر محبت ہوتی ہو تو عاشق مچل جاتا، محبت ہو تو مچل جاتا، محبت ہونا چاہیے تو نماز کی طرح فرض ہے۔ لہذا محبت ہو تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی عزت آپ خود بخود کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ایسا بتایا ہے کہ جس سے محبت کرنا ہے نا، محبت کے ساتھ اللہ فرماتا آپ محبت بھی کرو اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرو۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تعظیم بھی کرنا کوئی عبادت ہے؟ حضور کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، حضور کی عزت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، حضور کے دن میں، کیونکہ یہ بھی دین ہے، صرف نماز ہی دین نہیں ہے، صرف روزہ ہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو محبت کو آپ سمجھ گئے، اب آپ عزت کیا ہے، تعظیم کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے محبت کرو پھر تعظیم عزت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ عام بندہ جس سے محبت کرتا ہے، ایک مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو اب اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ادب کرو، وہ خود بخود ادب کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ محبت پھر عزت بھی سکھاتی ہے، ادب بھی سکھاتا ہے، تعظیم بھی سکھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے، اللہ مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ایک آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، انا، ذرا ایک ایک آیت پر غور کریں، انا بے شک، ارسلناک، یہ
میرا محبوب آیا ہے شاہدوں تمہارے پاس گواہی بن کر، مبشروں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، گواہی دینے والا ہے تمہارا اور تمہیں خوشخبری دینے والا ہے. پھر فرمایا والنذیرا تمہیں ڈر سنانے آیا ہے. ڈر کس بات کا؟ اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرو تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. تو رسول خوشخبری کس بات کی طرح ہے؟ اطاعت اور اتباع کرو تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. جنت کی خوشخبری، دوزخ کا ڈر سنانے. آگے اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک آیت پر غور کریں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک میرا حبیب تمہارے پاس شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے مولا؟ ہم بندے ہیں تیرے. اللہ فرماتا سنو لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اس رسول پر یعنی اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب غور کریں. اب یہ ایک آیت میں ایک ایک لفظ پر انا پر تقریر ہو سکتی ہے، ارسلناک پر تقریر ہو سکتی ہے، شاہدوں پر تقریر ہو سکتی ہے، مبشروں اس پر تقریر ہو سکتی ہے. ایک ایک آیت پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بہت دور میں لے جانا چاہتا ہوں کچھ ابعاد آپ سمجھانے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اس رسول پر، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی، بولے نا رسول پر بھی اچھا ایمان لاؤ. پھر اللہ آگے بات ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ، پھر آگے اور بات، آگے اور اللہ پاک نے بات فرمائی. آگے اللہ فرماتا ہے ایمان لا چکے ہو، پھر کہا اللہ وَتُعَذِّرُوهُ. بولو نا سبحان اللہ. وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ آگے فرماتا ہے اب ایمان لائے، اب اس رسول کی عزت کرو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب اس رسول کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو. غور کرو مسلمانوں، ایمان تو لا چکے ہو مولا، اب پھر کیا کرے بھائی؟ ایمان لانا ہی سب سے بڑا کمال ہے نا. ایمان کے بعد میرے مصطفیٰ کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب آگے اللہ فرماتا ہے جب میرے رسول کی عزت کرو گے اس کے بعد میری عبادت کرو. بولے نا. اب اس آیت کی ترتیب کو آپ دیکھیں. اللہ پہلے کیا کرا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر. پھر کہا کہ یہ محبوب کی تعظیم کرو. ایمان لانے کا دوسرے لفظ کیا کہا؟ وَتُعَذِّرُوهُ. اب تعظیم کرو. پھر آگے اللہ فرماتا ہے تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب میرے محبوب کے تعظیم کرنے کے بعد اب میری عبادت کرو. اب غور کرے ترتیب کو. پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا. ایمان کے بعد تو ذکر عبادت کا آنا چاہیے تھا نا. اگر ایمان لائے تو نماز پڑھو، ایمان لائے تو روزہ رکھو، ایمان لائے تو زکات دو، ایمان لائے تو تم عبادت کرو، اچھے کام کرو. نہ، ایمان لانے کے بعد فوراً دوسری آیت میں اللہ فرمایا اب ایمان لائے مصطفیٰ کی عزت کرو. بولنا سبحان اللہ. حضور کی عزت کرو، حضور کی تعظیم کرو. اس کے بعد اللہ فرمایا اب میری عبادت کرو. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ عبادت سے اونچا مقام مصطفیٰ کی عزت کا ہوتا ہے. جو حضور کی عزت کرتا ہے، جو حضور کی تعظیم کرتا ہے، وہی ایمان والے کی اللہ عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. اسی ایسے ہی عاشق رسولوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام کا ادب اور عزت کیا ہوگا. اللہ دیکھے میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک بادشاہ ہے، جب کسی ملک کا راجہ بنتا ہے، ایک بادشاہ، یہ مثال کو ذرا ذہن میں رکھیں. جب وہ راجہ بنتا ہے تو اپنے رولز بناتا ہے، اپنے ٹرمز بناتا ہے، اپنے قانون بتاتا ہے کہ میرا ملک ہے، میں راجہ ہوں اس ملک کا، اگر میرے پاس آنا ہے تو کیسے آنا میں بتاؤں گا، میرے پاس بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، تمہیں کیا کر کر آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسی تعظیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارے رولز بادشاہ بتاتا ہے. اور رولز کے ساتھ محل میں لوگ آتے ہیں، اسے ملتے ہیں. رولز کے خلاف کام کرے تو بادشاہ سزا بھی دیتا ہے. یہ مجھے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، میں سمجھانے کے کہ جو اس کی عزت نہیں کرتا بادشاہ اس کو جو ہے نا سزا بھی دیتا ہے. لیکن جب تک بادشاہ زندہ رہا اس کے جو ہے نا رولز چلتے ہیں. لیکن جیسے ہی بادشاہ مر گیا دوسرا راجہ آیا، اس نے اپنے الگ رولز بتائے، الگ طریقے بتائے. تو جب تک رولز چلتے ہیں جب تک بادشاہ زندہ ہو. راجہ مرا، رولز ختم، دوسرا بادشاہ آیا، اس کے رولز الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ غور کرے اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں کیسے آنا ہے، کیسے ادب کرنا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے عزت
تو بتا دے کیسے آنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, تیرے سامنے کیسے رہنا ہے, یہ آپ رولز بتا دے. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ حبیب اگر تو کہے گا تو تیری بات حدیث بنے گی, تیری بات حدیث بنے گی. اور حدیث جو ہے نا آج 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے پاکھنڈی لوگ آئے گئے, جیسے وہابی جماعت والے نکل گئے, کوئی بھی حدیث یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث میں مضبوطی نہیں ہے, یہ غلط حدیث سے پاک ہے, جھوٹی حدیث سے پاک ہے. کیونکہ جس حدیث میں رسول کی عزت ادب تعظیم بتایا جائے, میلاد کا معاملہ بتایا جائے, تو لہٰذا وہ کہتے نہیں حرام, یہ ضعیف حدیث ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو مصطفیٰ کی عزت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, تعظیم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو تیرے دربار کا ادب نہیں بتائے گا, تو تیرے دربار کا ادب نہیں بتائے گا. اگر تو بتائے گا تو حدیث بنے گی, میں بتاؤں گا تو قرآن کی آیتیں بنے گی. اور محبوب اللہ جانتا ہے کچھ لوگ آئیں گے ایسا جو تیرے بتائے حدیث کو ضعیف کہیں گے, لیکن میرے کلام کو کسی کو ضعیف کہنے کی جرت نہیں ہوگی, غلط کہنے کی جرت نہیں ہوگی. اب غور کرے, دربار مصطفیٰ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے, دربار رسول کا عزت اللہ سکھا رہا ہے, دربار رسول کا. آپ کہیں گے کیا بڑی بات کرے, بڑی بات نہیں کرو, اور قرآن کھولو, بولو نا محبت سے سبحان اللہ. قرآن کھولو, سورہ الحجرات پڑھو, اللہ تعالیٰ خود تعظیم مصطفیٰ سکھا رہا ہے. سورہ الحجرات میں دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے حبیب کے دربار میں آؤ. اب ادب سکھا رہا ہے, سبحان اللہ, ادب سکھا رہا ہے. اے ایمان والو, سورہ الحجرات کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے آوازوں کو اونچی مت کرو, ان کے سامنے آواز کو اونچی مت کرو. بالکل بھائی آواز, بعض عورت کی آواز فطرتاً پیدائشی طور پر بات کرتے ایسا دکھتا اونچی ہوتی. کچھ صحابہ حضور کے سامنے آتے اور بات کرتے تو بات کرتے کرتے ذرا, کیونکہ بات یہ فطرت ہے نا, فطرت کو نہیں دبایا جا سکتا, فطرت کو کون دبائے گا. لیکن کچھ صحابہ بات کرتے کرتے ان کی آواز حضور کے سامنے اونچی ہو جاتی, کیونکہ پیدائشی طور پر ان کی آواز ایسی ہے, لہذا آواز یہ اونچی ہو جاتی. یہ بھی بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے حبیب کے دربار میں تو آوازوں کو نیچے کرو. سبحان اللہ, پہلا ادب بتاؤ, میرے حبیب کے دربار میں آؤ تو آوازوں کو پست کرو, نیچے کر کر بات کرو, حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو. جب یہ آیت اتری حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے, صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے, جب بھی حضور سے بات کرنے جاتے تو اپنے منہ میں پھترے رکھ لیتے, اپنے منہ کے اندر پھترے رکھ لیتے, اور اتنی بالکل دھیمی آواز سے بات کرتے تو حضور بار بار پوچھتے تھے تم کیا کرو, ذرا آواز اونچی کرو, تھوڑا آواز اونچی کرو. لیکن پھر بھی صحابہ بہت دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. اور علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں یہ صرف حضور کی ظاہری زندگی میں نہیں تھا کہ حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو. اگر وہابی کہنا یہ تو حضور کی ظاہری زندگی میں تھا, اب تو حضور دنیا سے چلے گئے ہیں, اب کچھ نہیں, اب کر سکتے ہیں نا. بڑے بڑے مشائخ علماء میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بزرگ, وہ امام مالک ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی ہو, بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ بتایا ہے سنو ظاہری زندگی میں جیسا حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا منع تھا, ایسا ہی اب اور قیامت تک کسی مسلمان کو گوارا نہیں کہ رسول کی قبر کے سامنے ٹھہر کر اونچی آواز سے بات کرے. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حکم سے اس وقت نہیں تھا, قیامت تک کے لیے یہ حکم, یہ اس وقت نہیں تھا, قیامت تک کے لیے یہ حکم رکھ رہا ہے کہ حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہا. ارے بولیے سبحان اللہ. قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں, قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, حضرت عمر ابن خطاب نے حضور کی دنیا سے جانے کے بعد, فاروق ابوبکر صدیق کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. اب آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی حضور کے روضے کے سامنے. جب بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی حضور کے روضے کے سامنے آ کر باتیں کر رہے تھے, اور بات کرتے 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 ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے ان کو بلایا اور بلا کر رہا تم کہاں کے رہنے والے ہو,
فاروق اعظم کہہ رہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان لوگ دونوں نے کہا حضور ہم طائف کے رہنے والے، جو مکہ سعودی عربیہ سے 70 کلومیٹر طائف آتا ہے، وہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں کوئلے مارتا، تمہیں پتا نہیں رسول کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی؟ بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ جو لوگ ہمارے نبی کو مردہ کہیں معاذ اللہ، جو وہاں بھی بدعقیدہ یہ کہتے ہو کہ نبی مردہ ہے، قبر میں جانے کے بعد خود نہیں سنتے معاذ اللہ، اور وہ مردے سنتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اب مجھے بتایا صحابہ کا یقین میں فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھے کہ صحابہ حضرت فاروق اعظم کا یقین دیکھے، وہ کہہ رہے کہ قبر میں سرکار کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کیونکہ صحابہ کا یہ یقین تھا جیسا ظاہری زندگی میں حضور تھے آج قبر میں بھی زندہ سلامت ہے۔ اچھا بتائیے تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کا عقیدہ دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد، حضور کے دنیا کے جانے کے بعد 2 سال کے بعد جب آپ پردہ فرمائے تو آپ ڈرنا پنانے سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، جنازے کو دفن کرنے کے لیے جائے تو پہلے حضور کے روضے کے سامنے لے جانا۔ بولے یا سبحان اللہ۔ صحابہ کا ابو بکر صدیق کا یقین دیکھیے آپ، جو صحابہ والا عقیدہ ہے وہی سنیوں آپ پر ہمارا عقیدہ ہے۔ قبر والے سنتے نہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، میں نے صحابہ اکرام کا تو ایسا عقیدہ تھا نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کیا وصیت کر رہا ہے کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضے رسول کے سامنے لے جانا، کیونکہ حضور کا مزار شریف جو ہے نا حجرہ عائشہ صدیقہ میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کمرے میں رہا کرتی تھی اسی کمرے میں ہمارے نبی کی قبر شریف ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اسی کمرے میں قبر شریف ہے اور حجرے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ آپ غور کرے مزار بیچ میں، چاروں طرف دیوار اٹھی ہوئی ہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس تم کیا بنا رہے ہو؟ یہ گنبدیں بنانا، یہ عمارتیں بنانا اسلام میں نہیں ہے۔ ارے صحابہ کے دور میں حضور کا روضہ مبارک ایسے تھا کہ 4 دیواروں کے بیچ میں روضہ پاک تھا۔ یہ صحابہ سے چلتے یار تم آج شرک اور غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دور کے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ دین کیا ہے؟ ارے دین بڑائی ہی صحابہ کے ذریعے سے آگے۔ حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور تبع تابعین نے اولیاء اللہ کو سکھایا، اولیاء اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ دین بڑائی ہی ہے ان سے۔ اگر ان کو پتا نہیں تھا شرک کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، مردے سنتے نہیں سنتے، ایسا نہیں۔ صحابہ تو حضور کی دنیا سے جانے بعد بھی وہی ادب کرتے تھے جو ادب ظاہری زندگی میں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یقین دیکھیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنازہ روضے رسول کے سامنے جائے تو کیا کہنا؟ پورے صحابہ ہے، فاروق اعظم زندہ ہے، مولا علی ظاہری آیات میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جرار ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہے۔ ابو بکر صدیق وصیت کر رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کیا بول رہے ہو، کسی نے نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جاؤ روضے رسول کے سامنے میرا جنازہ رکھ دینا، اور رکھ کر کیا کہنا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہنا یا رسول اللہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق آئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کرے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تب مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ مجھے بتایا ابو بکر صدیق کیا یقین کیا؟ حضور دنیا سے جانے کے بعد خبر میں رہ کر بھی سنتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ابو بکر، مردے کہاں سنتے ہیں، آپ کس کو کیا بول رہے ہیں، معاذ اللہ کیا حضور دنیا سے گئے، ایسا نہیں کہا۔ صحابہ اسی طرح کرے جیسا حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت تھی۔ لہذا صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے رکھا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور ابو بکر غار یار آیا ہے، اجازت دے آپ کے پہلو میں دفن کرے یا جنت البقیع میں دفن کرے؟ تو قبر شریف سے آواز آئی وعلیکم السلام، یہ ابو بکر میرا محبوب ہے اور محبوب کو محبوب کے قریب دفن کرایا جاتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ دروازہ خود بخود کھلا، سنا نہیں سنا حضور جواب بھی دے رہے ہیں، قریب بھی بلا رہے ہیں، تو قبر والے سنتے ہی آج کے مسلمانوں آپ کا نہیں صحابہ کا بھی یقین ہے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ اب صحابہ کا نہیں یہ عقیدہ، اب صحابہ کی مانو گے یا وہابی بدعقیدوں کی مانو گے؟ کیونکہ آج گستاخی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک گستاخ تو وہ ہے جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ ہمارے نبی کا نام لے کر گستاخی کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی۔ دوسرے بدعقیدہ وہ بھی گستاخ ہے جو اپنی
کتابوں میں لکھ رہے کہ نبی مردہ ہے، جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ نبی سنتے نہیں ہیں، جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں نبی اب فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو اپنی کتابوں میں اپنی تقریروں میں لکھ رہے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہے، مجھے بتاؤ ایک گستاخ تو وہ ہے جو ڈائریکٹ نبی کا نام لے کر معاذ اللہ گستاخی کر رہا ہے، کہ ایک گستاخ یہ بھی ہے جو اپنی تقریر کے ذریعے اپنے تحریر کے ذریعے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور عاشق کو لازم ہے، آج حضور کے عاشق کو لازم ہے ان دونوں سے نفرت کرے۔ بولے یا سبحان اللہ، یا آپ کی ذمہ داری ہے نفرت کرنا، یا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ لڑ نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، تو سرکار نے فرمایا تمہارے آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہو، ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو، ہمت ہو تو ہاتھ سے رکھو، نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، دل میں برا نہ ڈالو۔ تو آپ عام آدمی ہے، آپ بول نہیں سکتے، کیونکہ بولنے کا کام عالم کا، روکنے کا کام بادشاہ اسلام کا۔ اسلامی حکومت تو ساری خاموش بیٹھی ہوئی ہے جو ہے، ہمارے انڈیا میں تو جمہوریت ہے، لہذا ہم تو رکا نہیں سکتے۔ اب بولیں گے تو یہ علماء کا کام ہے، وہ تقریر کے ذریعے تحریر کے ذریعے بولیں گے۔ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی پر یہ فرض ہے کہ دونوں سے دل سے نفرت رکھے اور دشمنی رکھے۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہو تو دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو اور دوستی بھی اللہ کے لیے کرو۔ تو ہماری ان کی دشمنی، دل سے نفرت، یہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ حضور خبر میں جانے کے بعد بھی سنتے ہیں، تو لہذا جب یہ آیت اتری صحابہ ادب کرنے لگے، دیکھیں دربار مصطفیٰ کا قانون رب بتا رہا ہے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ آواز اونچی مت کرو۔ بولے اللہ سبحان اللہ، آواز اونچی مت کرو، خاموشی سے بیٹھے رہو اور حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو۔ جب صحابہ اکرام اس پہ عمل کیا، بولے اللہ سبحان اللہ، اس پر عمل کیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، جب صحابہ حضور کے سامنے آتے تو منہ میں پترے لے کر آتے اور اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے، حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو، ذرا بولو، اونچی آواز سے بولو، بار بار کہنا۔ لیکن یہ ادا اللہ کو پسند آ گیا، یہ ادب اللہ کو پسند آ گیا، ادب مصطفیٰ کا کر رہا ہے، راضی اللہ ہو رہا ہے، ادب پسند آیا۔ اللہ نے ایک اور آیت اتاری، اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان والے محبوب تیری بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے ہیں، تیرا ادب تیری عزت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ، آپ دل میں اللہ کا خوف ہو، وہی رسول کی عزت کرے گا، وہی رسول کا ادب کرے گا۔ اب پہلا کہ حضور کے بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرو، دوسرا صحابہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار، تو یہ بھی آیت ہے، وقت ختم ہو رہا میں اس لیے وہ آیت نہیں پڑھ کر بتاؤں گا، سورہ الحجرات آپ پڑھ کر دیکھیے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا اب میرے آؤ تو اونچی آواز سے بات مت کرو، دوسرا فرمایا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا میرے حبیب کو نہیں پکارنا۔ بولے سبحان اللہ، جیسا آپس میں تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، زاہد ادھر آ، عمر ادھر آ، ابو بکر ادھر آ، کہا نا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا میرے مصطفیٰ کو نہیں پکارو۔ پکارنا تو کیا پکارنا ہے؟ تو اللہ پاک فرمایا یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، تعظیم کے ساتھ آواز دو، ادب کے ساتھ آواز دو۔ بولے گا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا۔ تیسرا، کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، دیر تک بیٹھنے لگے، حضور اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے اٹھ کر جاؤ، دیر تک بیٹھنے لگے۔ اللہ قرآن میں آیت اتارتا ہے، حق اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، میں رب حق بولنے میں حیا نہیں کرتا، حق بولنے میں حیا نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے ہو تو جو بات ختم ہو گئی تو فوراً گھروں کو چلے جاؤ، فوراً بات ختم ہو گئی تو چلے جاؤ، کیونکہ میرا حبیب حیا والا ہے، وہ خود سے تو نہیں کہہ رہا کہ تم اٹھو جاؤ گھروں کو، کیونکہ میں رب ہوں، میں حق بات کرنے حیا نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ سے بات کرو تو فوراً چلے جاؤ، کہ میرے حبیب کو آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آواز اونچی نہ کرو، آپس میں ایسا نہ پکارو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اب جب آؤ بات ختم کرو تو فوراً گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کے دربار کا ادب اللہ قرآن کی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ عبادت سے پہلے ادب کو رکھا گیا، اور ادب جتنا ہو
عاشق رسول بنتے رہے گا. اب غور کریں, یہ دوسری بات, یہاں تک کہ صحابہ کرام جان گئے تھے حضور کے مقام کو اور سمجھ گئے تھے کہ ادب کیسے کرنا ہے. حضرت عروہ بن مسعود بعد میں یہ ایمان لائے مکہ فتح ہونے کے بعد. عروہ بن مسعود ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں یہ مسلمان ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا, یہ تب کی بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں آرام کر رہے ہیں. خواب آیا, سرکار عمرہ کر رہے ہیں. سرکار اس خواب کو صحابہ سے بیان کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب خواب آیا ہے نا تو چلے, جب خواب آیا تو چلے ہم عمرہ کریں گے. سرکار اپنے 1400 غلاموں کو لے کر مدینے سے مکہ آئے اور حدیبیہ کے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. مکے سے پہلے ایک میدان ہے حدیبیہ کا میدان, وہاں آ کر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا جاؤ مکے والے سے کہو کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں عمرہ کے لیے آئے ہیں, گھر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا مکے والے جب, کیونکہ مکے والے حضور سے 2 جنگ ہار چکے تھے, ایک تو بدر کا معاملہ ہوا تھا, دوسرا احد کا معاملہ ہوا تھا. وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, اگر حضور آ جائیں گے مکے میں عمرے کے لیے تو مکے کی عورتیں ہمارا مذاق اڑائے گی کہ دیکھو تم ایک تو 2 بار تم سے جنگ ہار گئے ہو, دوسرا جو ہے تمہارے سامنے آئے, کعبے کا طواف بھی کرا, صفا مروہ کی سعی بھی کری, چلے گئے. لہذا مکے والے حضور کو آنے کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. سرکار نے عثمان غنی کو بھی بھیجا, بولو نا سبحان اللہ, کہا عثمان تم جاؤ, جا کر جو ہے نا بات کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے میں ان کو 2 سے 3 دن لگ گئے سمجھانے میں کہ حضور یہاں عمرے کے لیے آئے ہیں, طواف کے لیے آئے, لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ سمجھانے میں 2 سے 3 دن لگ گئے. ادھر صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان میں کھڑے ہوئے 3 دن سے آپس میں صحابہ بات کر رہے, یار عثمان تو خوش نصیب ہے, عثمان غنی تو خوش نصیب ہے, وہ کعبے کا دیدار بھی کر لیا. کعبے سے تو محبت ہر مسلمان کو آج بھی ہے نا, صحابہ کو اور زیادہ محبت تھی, آج بھی ہے. عثمان تو بڑی قسمت والا لکھا ہے, 3 دن سے وہ مکے میں ہے, وہ کعبے کا طواف بھی کر لیا ہوگا, صفا اور مروہ بھی صحیح بھی کر لیا ہوگا, زمزم بھی پی رہا ہوگا, بڑا خوش نصیب ہے یار عثمان. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا نہیں, میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. سبحان اللہ, میرے بغیر میرا عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا. اب حضرت عثمان غنی واپس آئے. واپس آنے کے بعد جب عثمان غنی کو معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں ایسی بات کر رہے تھے آپ کے دوست, حضرت عثمان غنی اپنے صحابہ اپنے دوستوں کو بلایا, تم نے یہ گمان کیسے کر لیا, بولے یا سبحان اللہ, تم نے یہ سوچ بھی کیسے لے لیا حضور حدیبیہ کے میدان میں کھڑے ہو اور میں کعبے کا طواف کر لوں. ہاں مکے والوں نے مجھے کہا کہ ہم تو حضور کو آنے نہیں دیں گے عثمان, تم آئے ہو, تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو, سامنے کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا میں بغیر رسول کے ساتھ, بغیر رسول کے بغیر جو ہے کعبے کا طواف نہیں کروں گا. یہ رسول سے محبت اور رسول کی عزت صحابہ کے دلوں میں بتا رہا ہوں. اب عثمان غنی کہتے ہیں میرے صحابہ ساتھیوں سے, میرے دوستوں سنو, 3 دن میں مکے میں رہا ہوں, کعبے کا طواف نہیں کیا, اگر 1 سال بھی ہے جاتا تو بغیر رسول کے ساتھ کعبے کا طواف نہیں کرتا. یہ محبت, یہ عشق, یہ انڈیا پاکستان والوں نے پیدا نہیں کیا, عرب سے ہی آیا. بولے یا سبحان اللہ. یہ کون سے عربوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو تھیٹریں بنا کر عورتوں کو بلا کر ناچ کر رہے ہیں, یہ عرب ہے, ایسے عرب نہیں ہے. عرب تو وہ عرب تھے جو ابو بکر صدیق جیسا عقیدہ رکھتا ہو, جو فاروق اعظم, یہ بھی تو عربی تھے نا, ابو بکر صدیق یہ بھی تو عربی تھے, عمر ابن خطاب یہ بھی تو عربی ہے, حضرت عثمان غنی. تو لہذا ان عربوں کے بارے میں حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا جب ہم بولے کہ عرب ایسا کر رہا ہے, ارے عرب کو برا نہیں بولنا, اب کون سی حکومت ہے, بدعقیدہ والی حکومت جو رسول پاک علیہ السلام کے روزے کے گرانے کی بات کرتے ہو, گنبد خضرا کے توڑنے کی بات کر رہے ہیں, جنت البقیع کے گنبدوں کو گرائے ہے, یہ بدبخت حکومت, یہ عرب ہو. ارے عرب کو برا بولنا نہیں چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ابو جہل کو برا بولتا ہے تو, بولے ہاں ابو جہل کو تو برا بولتے ہیں, ابو لہب کو بولتا ہے, امیہ کو ہاں بولا, اتبا اور شیبہ کو ہاں بولا, کیوں, یہ بھی تو عرب ہے. بولے نہیں وہ گستاخ تھے. میں تو یہی تو بات بتاؤں, عربوں میں جو عاشق رسول عربی ہو ان کو برا مت بولو, جو گستاخ ہے وہ ہمارے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. کیوں, کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بات یقین رکھ لیجیے. لہذا یہ عرب سے ہی عشق چل کر آیا ہے. عثمان غنی نے عشق کا انداز ہی نرالا کر دیا, فاروق اعظم نے عشق کے انداز بتائے ہیں. حضرت آپ غور کریں, جب سرکار حدیبیہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے تو عروہ بن
مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے, مکے کے یہ بہت بڑے جو ہے نا یوں سمجھے کہ مکے والوں کی طرف سے وزیر تھے, یہ جاتے اور مکے والے کی طرف سے یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے مل کر, آج بھی دیکھ رہے ہیں کچھ سفیر ہوتے ہیں نا, ملک کا ایک سفیر آپ جانتے ہیں جو اپنے ملک کا پردھان منتری یعنی پی ایم صاحب جو اپنے سفیر کو بھیجتے کہ تم جاؤ آسٹریلیا والے ملک سے بات کرو, امریکہ جاؤ وہاں جا کر بات کرو, تو یہ سفیر کا جانا یعنی یہاں کے ملک کا بادشاہ ہی جانے کے برابر ہے, وہ جا کر وہاں کی بات یہاں, یہاں کی بات یہاں لے کر آتے ہیں. عروہ بن مسعود جو ہے نا یہ مکے کے سفیر تھے, بولے یار سبحان اللہ, میں بہت پیاری بات بتایا جا رہا ہوں. عروہ بن مسعود یہ مکے کے سفیر تھے, یہ بڑے بڑے قیصر و کسرا, حضور کے دور میں بادشاہ تھے کسرا, قیصر, روم, یہ ایسے بادشاہ تھے جو 500 سال تک نسل بہ نسل یہ بادشاہت کر رہے تھے, 500 سال سے نسل بہ نسل بادشاہت کر رہے تھے, ان کے اونچے اونچے محل تھے. اور عروہ بن مسعود یہ کئی ایک بار نہیں کئی مرتبہ قیصر کے پاس, کسرا کے پاس, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر, مکے کے سفیر بن کر گئے تھے, وہاں کی بات یہاں, یہاں کی بات وہاں پہنچائے تھے. اب مکے والوں نے کہا عروہ تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہے, لہذا ایک کام کر, تو جا چلے جا مکے کے باہر حدیبیہ کے میدان میں محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, ان سے ہماری بات پہنچا دے اور ان کو کہنا اگلے ہفتے اگلے سال آئے عمرہ کر لے, اب کے سال تو ہم آنے نہیں دیں گے. عروہ بن مسعود حضور سے ملاقات کے لیے جب مکہ سے حدیبیہ میدان میں آئے, حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے محلوں میں گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کے نوکروں کو دیکھا, لیکن جب میں حضور کو دیکھا, بولے یار سبحان اللہ, ہم نے کہا عروہ ذرا بتاؤ دیکھا تو کیسے دیکھا؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور وضو کر رہے تھے, بولو نا سبحان اللہ, حضور وضو کر رہے تھے اور صحابہ اکرام وضو کے پانی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے, بولے یار سبحان اللہ. صحابہ اکرام حضور کے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے رہے تھے. عروہ بن مسعود کہتے صرف پانی کو ہاتھ میں نہیں لے رہے تھے, میں نے دیکھا اگر حضور تھوکتے, یار بولو سبحان اللہ, حضور تھوکتے تو صحابہ اس تھوک کو ہاتھ میں لیتے اور ہاتھ مل کر چہرے پر مل لیا کرتے تھے, بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا سنو, عروہ بن مسعود کہتے صرف میں نے حضور کے وضو کے پانی کو تھوکنے کو نہیں دیکھا, یہاں تک کہ سرکار اگر ریٹ کو نکالتے, سبحان اللہ, یہاں تک کہ ناک کی سے ریٹ کو نکالتے تو صحابہ اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے, بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ادب یہ عشق عرب سے ہی چل کر آیا ہے. حضور چاہتے تو حضور بھی روک سکتے تھے نا کہ بھائی میں تمہیں نماز بتانے آیا ہوں, تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں حلال حرام کی باتیں بتانے کے آیا ہوں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, میں وضو کر رہا ہوں تو پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے, ایسا مت کرو. حضور نے ایسا کچھ نہیں کہا, حضور بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے اپنے سر کے بال کو مڑوایا اور صحابہ کو بلا کے لو, یہ تم لے لو اور آپس میں تقسیم کر لو, آپس میں تقسیم کر لو. سر کے بال کو صحابہ کرنے نہیں دے رہے ہیں, یہاں تک کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار جب کلی کر رہے ہیں تو صحابہ اس پانی کو, کلی کے پانی کو ہاتھ میں لینے کے لیے ایسا دوڑ رہے تھے, میں سمجھا کہ آپس میں لڑ نہ لے, آپس میں لڑ نہ لے اور ہاتھ, اور جس صحابی کو پانی نہیں ملتا, حضور کے وضو کا پانی نہ ملتا, وہ صحابی دوسرے صحابی جس صحابی کو پانی ملتا اس صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کر چہرے پر مل لیا کرتا تھا, بولو محبت سے سبحان اللہ. عروہ بن مسعود مکہ واپس گئے اور جا کر مکے کے کافروں سے کہا, مکے کے مشرکوں سے کہا مکے والوں محمد رسول اللہ سے لڑنا نہیں, محمد رسول اللہ سے لڑنا نہیں. مکے والوں میں عروہ ہوں, تم جانتے ہو میں نے کسرا کے محل کو دیکھا ہے, میں جو ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, لیکن جو عزت بادشاہ کے نوکر کرتے وہ نہیں دیکھا, جو عزت صحابہ محمد رسول اللہ کی کر رہے ہیں وہ دیکھ کر میں خود حیران ہوں. فرمایا حضرت عروہ بن مسعود نے جو صحابہ وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہ دے, بولے سبحان اللہ, جو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہ دے وہ صحابہ حضور کے جسم سے خون نکلنا کیسے برداشت کر لیں گے. لہذا وہ اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر کر حضور پر لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لہذا ان سے کبھی نہیں لڑنا. یہ صحابہ کا ادب دیکھیں, بولے یار محبت سے سبحان اللہ.
یہ صحابہ کی عزت اور یہ ادب یہ احترام یہ سب مکہ اور مدینے سے ہی چل کر حیدرآباد یعنی پوری دنیا بھر میں آیا ہے. یہ صرف حیدرآباد والوں کا عشق نہیں. بیٹا سیدھا بیٹھیے اور اس طرح مت آئیے. درود پاک پر ایک مرتبہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پاک نے سورہ فتح میں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا وہاں پر فرمایا ایمان کے فوراً بعد فرمایا حضور کی عزت کرو. اور صحابہ یہ بات کو سمجھ گئے تھے. اب حضور کا ادب کیسے کرے؟ جو چیز حضور سے نسبت کر لے اس کی بھی عزت کرنا ہوگا, اس کا بھی ادب کرنا ہوگا, اس کی بھی تعظیم کرنی ہوگی. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, بولو سبحان اللہ. پڑھ کر دیکھو کبھی خالد بن ولید کے بارے میں, جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کون خالد بن ولید؟ خالد بن ولید وہ صحابی ہے جو ایک تنہا 1,00,000 سے مقابلہ کیا ہے. بولو یار سبحان اللہ. میں آپ کو حقیقت, آپ بھی سو رہے نہیں, آپ ہوشیار ہیں, آنکھیں آپ کو کھولے, دل دماغ سن کر سنے. فلموں میں آپ نے سنایا دیکھا ہوگا کہ ایک ہیرو 10 کو مار رہا ہے, 20 کو مار رہا ہے, لیکن صحابی رسول خالد بن ولید وہ صحابی ہے جنہوں نے 1,00,000 کو مار کر میدان سے بھگایا تھا. ہاں یہ بات ہے. اٹھا کر دیکھے تاریخ دمشق کا جو فتح خالد بن ولید نے کیا تھا. وہ خالد بن ولید جس مارکے میں جاتے, جس میدان میں جاتے, دشمن آپ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے. 1,00,000 سے لڑے ہیں اکیلے تنہا. وہ خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا اے خالد بن ولید جس میدان میں جاتے ہو, جس جگہ جاتے ہو, اللہ تمہیں کامیابی دے دیتا ہے, تم کامیاب ہو کر آتے ہو اور تم موت سے نہیں ڈرتے, جہاں جاتے ہو اس کے جو ہے نا لڑتے ہو اور ایک تنہا لاکھوں کو بھگا دیتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں یہ جو کامیابی ملتی ہے نا میری اس ٹوپی کی وجہ سے ملتی ہے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. کہا کیا بات ہے, اس ٹوپی کی وجہ سے؟ کیوں؟ کہا اس ٹوپی میں میں نے حضور کے منہ مبارک کو رکھا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. حضور کے منہ مبارک کو میں نے رکھا ہے. اب یہاں تک کہ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑ رہے تھے, ٹوپی نیچے گر گئی. خالد بن ولید نستورہ پہلوان سے لڑ رہے تھے, بڑا عراق کا رہنے والا بڑا خطرناک پہلوان تھا, اس سے جنگ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جنگ میں اچانک آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی. خالد بن ولید جنگ کو چھوڑا اور فوراً ٹوپی کو تلاش کرنے لگ گئے. صحابہ دور سے دیکھ رہے تھے یہ کیا بیچ میدان میں, بیچ رن میں دشمن پیٹھ پہ سوار ہے, خالد کو اپنی ٹوپی کی لگی ہوئی ہے, خالد کو اپنی ٹوپی کی لگی ہوئی ہے. دوسرے صحابہ نے دشمنوں کو سنبھالا. خالد بن ولید نے ٹوپی پھر ڈھونڈ کر سر پر پہنا, پھر ان کو دشمن کو قتل کیا. صحابہ نے جب جنگ کے بعد کہا خالد یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, بیچ میدان میں ہو, دشمن چاروں طرف گھیرے ہوئے ہو, سامنے دستورہ جیسا پہلوان کھڑا ہوا ہے, اور تم ایسی حالت میں تمہیں اپنی ٹوپی کی فکر لگ گئی, تم ٹوپی کو تلاش کر رہے ہو. خالد بن ولید نے فرمایا تھا میرے ساتھیوں سنو, یہ ٹوپی کی وجہ سے جیتا کرتا ہو, جو کامیابی دیتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے دیتا ہے, کیونکہ اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کے داڑھی کے بال رکھے ہوئے ہیں. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. صحابہ کا یقین دیکھو آپ, نہیں رسول کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے, صحابہ کہتے ہیں رسول سے نسبت ہونے والا بال بھی فائدہ دیتا ہے. بولے یا سبحان اللہ. رسول سے جڑنے والا بال میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا واقعہ تھا, میں اپنی ٹوپی گھر میں بھول کر آ گیا. اب میں دمشق پہنچا, دشمن ہم پر بھاری ہونے لگے. جب ایک دن لڑتے لڑتے ایک دن ختم ہوا, کئی مسلمان شہید ہوئے. ہم آپس میں صحابہ, سارے صحابہ, بولے سبحان اللہ, سارے صحابہ ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرنے لگے, کہنے لگے خالد آج کیا بات ہے, دشمن ہم پر حاوی ہو گئے اور ہمارے کئی ساتھی قتل ہو گئے ہیں, آج اللہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں دے رہا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں اس کی وجہ میں جان چکا ہوں. تو ساتھیوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی ٹوپی جس میں حضور کے منہ مبارک تھے, جس میں حضور کے منہ مبارک تھے, میں اپنی ٹوپی گھر میں بھول کر آ گیا ہوں. خالد بن ولید یہ عقیدہ بتا رہے ہیں ارے حضور تو حضور ہے, حضور کے منہ مبارک بھی وہ فائدہ دیتے ہیں جس کے وسیلے سے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. کامیابی عطا فرماتا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں یار میں اپنی ٹوپی بھول کر آ گیا ہوں. اگر وہ ٹوپی, وہ ملک شام کہا مدینہ کا, اگر وہ ٹوپی رہتی نا آج دشمن ہم پر حاوی نہیں ہوتے. یہ سوچ رہے ہیں, رات کا وقت تھا, ادھر مدینے میں ابو عبیدہ بن جرار کو سرکار خواب میں آئے.
سرکار خواب میں آئے، آ کر فرمایا اے ابو عبیدہ جا فوراً دمشق جا، تیرے ساتھی پریشان ہے، ان کی مدد کر۔ ابو عبیدہ بن جرار کہتے ہیں میں یہ خواب دے کر اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا سنو، رسول اللہ نے خواب میں مجھے کہا ہے خالد وہاں پریشان ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ سارے صحابہ مدینے سے نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرار کہتے ہیں میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، جب پہنچ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور ہمارے قافلے سے آگے سے جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ جرار کہتے ہیں میں اس کو روکا، روک کر کہا بھائی کون ہو تم جو ہم سے بھی تیز میدان کی طرف جا رہے ہو، ہم سے پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ابو عبیدہ بن جرار کہتے ہیں جب میں نے اس گھوڑ سوار کو روک کر پوچھا تو میں نے کہا کون ہو تم جو ہم سے پہلے میدان کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے ابو عبیدہ جرار میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ خالد بن ولید، صحابہ تو صحابہ کی بیویوں کا عقیدہ دیکھے یار۔ اب کہا خالد بن ولید کی بیوی ہو، اور اے ابو عبیدہ بن جرار میرے شوہر اپنی ٹوپی بھول کر آئے ہیں، میں اس ٹوپی کو ان تک پہنچانے جا رہی ہوں، وہ ٹوپی سر پر پہنیں گے تو پھر دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے نظر آئے گا، لہذا اس ٹوپی کو میں واپس دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ابو عبیدہ جرار کہتے ہیں یہ کہہ کر خالد بن ولید کی بیوی ہم سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہوئے میدان کی طرف جانے لگی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میدان میں صبح کا وقت تھا، میں اپنے خیمے میں بیٹھا، میں دور سے دیکھ رہا تھا کوئی گھوڑے پر تیزی سے میری طرف آ رہا ہے اور دشمن اس کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، میں حیران ہو گیا کون ہے جو دشمن کو بھی بھگا رہا ہے اور میری طرف آ رہے ہیں؟ جب قریب آئے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا یہ تو میری بیوی ہے اور وہ مجھے ٹوپی لا کر دے رہی ہے، لیجئے خالد یہ ٹوپی پہن لیجئے، اب دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیجئے۔ میں اپنی بیوی کو دعائیں دیا، ٹوپی سر پر پہنا، پھر میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرما دیا۔ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ دیکھو، حضور تو حضور ہے، حضور سے نسبت والے لگنے والی چیز کا بھی ادب کرتے تھے، اور ان کا یقین یہ بھی تھا کہ حضور تو حضور سے نسبت رکھنے والی چیز بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج وہابی یہ کہے کہ نبی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، اس کو کہے تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی تو نبی، ان کے غلام ایک اجمیر میں ہے ایک بغداد میں ہے، پوری دنیا میں تو غلام ہے، وہ بھی اپنے خبروں سے اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ نبی تو نبی ہے، آقا تو آقا ہے، ارے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اب غور کرے، حضرت ام سلمہ کے بعد صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ام سلمہ حضور کی مقدس بیوی، بولے یا سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے منہ مبارک کا بال تھا، وہ بال جو ہے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چاندی کی ڈبی میں لے کر رکھتی تھی، اور روز صبح صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو پانی میں گلاس میں پانی دے کر بھیجتے ان کے گھر پر اور کہتے اماں جان سے کہو آج ہمارے گھر میں بیمار ہے فلاں آدمی، ذرا وہ منہ مبارک اس میں ڈبا کر پانی دے دو۔ صحابہ خود جا کر اماں جان کے پاس سے پانی لے کر آتے اور وہ پانی اپنے بچوں کو پلاتے خود بھی پیتے، تو صحابہ کہتے اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں شفا دے دیتا۔ صحابہ حضور کے منہ مبارک سے بھی شفا لے رہے، وہ کہتے اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ فیض دینے والا ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں یقیناً فیض تو اللہ ہی دیتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ذریعے بنا دیے ہیں، یہ ذریعے ہے جو اللہ پاک فیض دیتا ہے۔ ارے بارش اللہ ہی برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے۔ ارے غور کرو مسلمانوں، میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یقیناً مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ مبارک کی اتنی عزت کرتے تھے، سرکار انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا تدفین ہو رہا میرے انتقال کے بعد میری خبر میں میری زبان کے نیچے میں سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ صحابہ کے دور میں حضور تو حضور ہے، صحابہ حضور سے لگنے والی جڑنے والی چیز کا بھی ادب کرتے تھے۔ اب آئے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت سیدہ اسماء، یہ بھی حضور کی بیوی، ان کے پاس حضور کا پہناوا جبہ تھا، اور وہ جب بھی کوئی مدینے میں بیمار پڑتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بڑے ٹب میں پانی لیتی اور سرکار کے جبے کو اس میں ڈبا دیتی اور کہتی مدینے والوں آؤ، جو بیماری نکلی اگر اس میں شفا پانا چاہتے ہو تو اس کو پانی پی لو، اللہ شفا دے دے گا۔ صحابہ کے دور سے چلتی آ رہا، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ پیر کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو، پیر کا لباس کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہی صحابہ کا طریقہ بھی تھا۔ اب غور کرتے جائیے، جہاں رسول کی عزت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، وہاں رسول کے دشمنوں سے ایسی دشمنی، رسول کے گستاخوں سے ایسا معاملہ تھا کہ جب سرکار مکہ فتح کرے اور کعبۃ اللہ کے پاس ایک گستاخ، آپ جانتے نا، حاجی جب احرام کی حالت میں آ جائے، یعنی کعبے حرم کے حدود میں آ جائے، اس کو جانور تو جانور، جو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرم حدود میں جو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سرکار نے جب ایک صحابہ آ کر کہا حضور جو آپ کا گستاخ ہے، جو آپ کی بے ادبی کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ کعبے کے خلاف دیوار کو لے کر، یعنی کعبے کی دیوار کو ٹیکا لگا کر غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ارے حرم کعبے کی حدود میں، آج دیکھیں مکے کا جو حدود ہے، حرم شریف کا حدود 5 یا 6 کلومیٹر کا ہے چاروں طرف سے۔ اگر دیکھیں میں کعبے کے قریب کی بات، کعبے کے چاروں طرف سے اگر 5 کلومیٹر تک، جس کو ہم میقات کہتے ہیں، میقات کے اندر داخل ہو جائے، جو کو مارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کعبے کا علاقہ ہے، حرم کا علاقہ ہے، عزت کرو، اللہ کے کسی مخلوق پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اب غور کرے، جب کعبے کے حرم کے حدود میں آ جائے، وہاں کسی جانور جو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گستاخ تو کعبے کی دیوار کو لگ کر چھپا ہوا تھا، کعبے کی دیوار کو لگ کر چھپا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، مکہ فتح ہوا، حضور کو آ کر صحابہ نے کہا حضور وہ جو آپ کا دشمن آپ کو گالیاں دیتا تھا وہ کعبے کی دیوار کو لگ کر ٹھہرا ہوا ہے، اب بتائے کیا کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہی اس کو قتل کرو، وہی اس کو قتل کرو۔ تو صحابہ نے اس کو اسی جگہ پر قتل کیا۔ گستاخ کہیں پر بھی ہو اس کی عزت نہیں کرنا، یہ صحابہ نے ہمیں بتایا، اس کا ادب نہیں، تو لہٰذا آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے بادشاہ اسلام ہونا چاہیے، اس کے لیے عالم کا ہونا چاہیے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ گستاخوں سے دل سے نفرت رکھو، آج سے یہ عہد کر لو کسی بدعقیدہ بہاد، کیونکہ گستاخی صرف یہ نرسنگ آنند جیسے بدبخت یا وسیم رضوی جیسے بدبخت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کھلم کھلا ڈائریکٹ ہمارے نبی کا نام لے کر گستاخی کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی سزا کے حقدار۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھ لے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک گستاخ انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ والوں کو تو آپ پہچان رہے ہیں، ہاں بھائی اس کے خلاف بولنا چاہیے، آپ ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو انڈائریکٹ اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں جو حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ اس سے بھی نفرت کریں، جس کو آج کے دور میں وہابی کہا جاتا ہے، بدعقیدہ کہا جاتا ہے، جو اپنی تقریروں میں یہ لکھے کہ نبی مردہ ہے، آپ اس کی عزت کریں گے۔ جو اپنی کتابوں میں یہ لکھے نبی کوئی نقصان نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ آپ ان کی عزت کریں گے۔ جو اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھے کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے، نبی کے پاس کم ہے، آپ مجھے بتائیے اس کو مسلمان آپ کیسے کہیں گے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا حدیث پاک میں، صحیح مسلم باب الفتن میں حدیث مبارک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کوئی دین کو نقصان پہنچانے والے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہ ان کو دیکھو تو سلام مت کرو، ان کو دیکھو تو سلام مت کرو، مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ، مر جائے تو لباس بھائی سلام ہم مسلمان ہی کو تو کرتے ہیں نا، جنازہ ہم مسلمانوں کا ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو حضور کیا بتا رہے ہیں؟ قیامت کے قریب ایسے بندے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ میرے گستاخ ہوں گے، میرے گستاخ ہوں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب ایسے لوگ آ جائے ان کو دیکھو تو سلام مت کرو، انہوں مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا نہ تم ان کے گھر اپنی بیٹی کو دو، اپنے صحیح مسلم باب الفتن میں حدیث پاک آپ پڑھ کر دیکھ لیں، امام مسلم یہ حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں، صحیح حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا نہ سلام کرو، نہ ان کے جنازے میں جاؤ، نہ ان کے گھر اپنی بیٹی کو دو، نہ ان کے گھر سے اپنی بیٹی کو لاؤ۔ یہ آپ پر فرض ہے نماز کی طرح کہ نبی کے گستاخوں سے نفرت کرنا۔ نبی کے گستاخ وہابی جماعت جو ڈائریکٹ بول رہا ہے اسے تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کے پتلے آپ جلا رہے ہیں، ایف آئی آر جگہ جگہ درج کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ ہم اتنا جو ہماری طاقت ہم اتنا عمل کریں گے، کیونکہ ہمارا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے
ہندوستان کا संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हर मजहब वाला हिंदुस्तान में अपने मजहब को आजादी तौर पर अमल करेगा, और ये कानून बना गया है, कोई मजहब वाला किसी के मजहब को गलत नहीं बोलेगा, कोई मजहब वाला किसी के मजहब, तो ये कानून हमें इजाजत दे रहा है। एक शख्स जो है हमारे मजहब, और वो भी हमारे आका जो हमारे ईमान की जान है, हमारे ईमान की जान है, उनके खिलाफ बके। अगर आज हो क्या रहा है, जब वो बक रहे हैं डायरेक्ट फेसबुक पर आकर, इंटरनेट पर आकर, चैनलों पर आकर जब बके और मुसलमान आवाज उठाए, तो आज बिकी हुई मीडिया कहती है मुसलमान तो आतंकवादी हो गया है। अरे जो आवाज उठा रहा है उसको तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, और जो उसके खिलाफ एहतजाज करे तो अरे मुसलमान तो आतंकवादी हो गया है। मैं कहता हूं ये गोदी मोदी मीडिया तुम बिके हुए हो। हम मुसलमान याद रखे, दीन पर मत मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, हुजूर से रिश्ता कल भी था और आज भी है। हमारी नस्लें पर कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर, अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर, अपने मालों को कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर, क्योंकि ये सारी इज्जतें मिली है मदीने वाले के सदक़े में मिली है। ये जज्बा आपको पैदा करना होगा, यही ईमान है, यही ईमान है। नमाज पढ़ रहे हो, हुजूर के खिलाफ बोला जा रहा, खामोश रहे हो, आप अभी ईमान नहीं आया। मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, इश्क जरूरी है, और ये मोहब्बत का तकाजा है। हम अगर एहतजाज नहीं कर सकते, चलो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, FIR भी आप नहीं करा रहे, तो कम से कम इन नबी के गुस्ताखों से दिल से नफरत करने वाले बनो, दिल से नफरत करने वाले बनो। ऐसा नफरत का इजहार जो डायरेक्ट बोला उससे भी नफरत करो, जो इनडायरेक्ट अपनी किताबों में बोल रहे हैं, अपनी तकरीरों में बोल रहे हैं, मिलाद को चिढ़। एक औरत का बयान बीच में फैला, वो बकबक औरत कह रही है कि देखो मिलाद कर रहे हो, मिलाद क्या है, झंडे क्या है। हमने कहा ये मिलाद का करना हुजूर की ताजीम है। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा मेरे महबूब की ताजीम करो, तो अल्लाह ताला ने कोई मुखल ये नहीं कहा कि यही करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। किसी चीज का अल्लाह पाक ने क़ैद नहीं लगाया, बल्कि डायरेक्ट आप ताजीम करो, और जो जो चीजें हुजूर की ताजीम में आती है वो सारी चीजें हम करेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर की ताजीम में जो जो चीजें आएंगे वो सारी चीजें हम करेंगे। मिलाद हुजूर की ताजीम का नाम है। मिलाद में होता क्या है? हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर की अजमतें बताई जाती है, हुजूर की शानें बताई जाती है। आज वहाबियों तुम्हें उससे भी चिढ़ पैदा हो गई, आज लोगों को कहते हो ये क्यों मिलाद करते हो। अरे हम जानते हैं हुजूर की इज्जत और ताजीम साहबा ने कैसे कर कर बताई है, और हुजूर का जिक्र करना ये खुद अल्लाह पाक कुरान में कहता है वरफाना लका जिक्र, हबीब तेरे जिक्र को तो हमने बुलंद कर दिया है। ये सारी इज्जत और ताजीम के तरीके हैं। इंशाअल्लाह हमें इनडायरेक्ट बोलने वालों से भी नफरत करना है, ये भी इस्लाम है। और जो डायरेक्ट बोल रहा है उससे तो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बोल रहा है बदअकीदा वहाबी अपनी तकरीरों में, अपनी किताबों में जो बोल रहे हैं हुजूर की शान में, इनसे भी नफरत करना ये ईमान है। सहाबा ने कैसा अदब किया, कैसी मोहब्बत की, उसके एक दो वाक़यात में सुनाने में वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आने वाले जुमा में मैं आपको सामने बताऊंगा कि ताजीम किसको कहती है, उसका माना क्या है, उसका मतलब क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ देर से बैठे मौला इनके बैठने को कबूल फरमाए, और इनको आशिक रसूल बनाए, इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। या अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन जिस्म रूह को पाक बना दे मौला, हमारे दिलों में इल्म नाफे को दाखिल फरमा, सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल फरमा, दिल में सुन्नियत के दर को दाखिल फरमा। हर मुसलमान को मेरे मौला बदअकीदा तहरीक और वहाबियों से के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हमें सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। हम सब की दुआओं को मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तो फ़ैल में कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।